السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 24 اگست کی کال لے کر. جناب سب میں پہلے اپنے آج کے سیشن پہ بات کرتے ہیں جو کہ مکمل طور پہ سرپرائزنگ تھا، کیونکہ ویسے کریکٹیو ویو تھی تو اس نے ریکور تو ہونا تھا، مگر اس طرح ریکور ہوگی اس کی امید نہیں تھی، کیونکہ مارکیٹ کی کل کی کلوزنگ جو ہے کافی ایگزاسٹڈ تھی. مگر باوجود اس ایگزاسٹڈ کلوزنگ کے آج سیشن کا آغاز ہی بڑا ایکسٹرا آرڈینری انداز میں ہوا، اور مارکیٹ پر پورا دن یہ جو 43,261 جس کے بارے میں ہم امید کر رہے تھے کہ یہ ایک اہم لیول ہوگا، بلکہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس ایریا میں شاید ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کی پوزیشن دیکھ لیں، مگر ہم نے مارکیٹ اس کے اوپر ہی دیکھا. اگر آپ دیکھیں تو آغاز کے ساتھ ہی اس نے اس لیول کو ٹیسٹ کیا تھا اور پھر سیدھا ہائی بنا دیا تھا. تو مارکیٹ نے آج بیئرس کو بالکل بھی موقع نہیں دیا، اور میں دن میں اس بات کو نوٹس کرتا رہا کہ جو مارکیٹ کے پوائنٹ جتنے مارکیٹ نے گین کیے تھے، جو ویسے کلوزنگ تو 544 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ ہوئی ہے، مگر دن میں جس وقت مارکیٹ چل رہی تھی تو جتنے پوائنٹس مارکیٹ گین کر رہی تھی، کم و بیش اسٹاکس بھی اتنے ہی پوائنٹ، مطلب ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے اسٹاکس میں اوپر کے لاک لگے ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا. ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ مارکیٹ تھی آج، تو بہت اچھی مارکیٹ تھی. اور ایکسائٹمنٹ جو آج کی ہے وہ میرے خیال میں زیادہ کریڈٹ ہوتی ہے فنڈامنٹل اپڈیٹس کو، نیوز کو. تو ایک تو مانیٹری پالیسی کے حوالے سے تھا، مگر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ ہے، تو میرے خیال میں کہ وہ ڈسکاؤنٹڈ ہے، مگر جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ زیادہ اس بات کی ہے کہ جو پاکستان میں جو فنڈز آنے کی جو امیدیں ہیں اور جو آ رہے ہیں ان کو لے کے مارکیٹ زیادہ ایکسائٹڈ ہے. تو اب ڈالر کا استحکام جو ہے پاکستانی روپی کے اگینسٹ، وہ بھی بڑا اہم ہے مارکیٹ کی پازیٹیوٹی میں. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. کافی معاملات تبدیل ہو گئے، بلز واپس آ گئے، کریکٹیو ویو فی الوقت لگ رہا ہے کہ مکمل ہو گئی، اور کنفرم اس وقت ہوگی جب ہم اب اگلے سیشن میں یا آنے والے سیشنز میں 43,261 240 کے اوپر مارکیٹ رکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کریکٹیو ویو کمپلیٹ ہو گئی اور ہم اوپر کی طرف جائیں گے. امیڈیٹ ٹارگیٹ تو 43,536 ہوگا، مگر آج کے آنے والے سیشن کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 43,761 754 تک مجھے نظر آتا ہے. اور اوور آل جو ویک کا ٹارگیٹ ہے یہ دوبارہ سے اسی جگہ پہ آ گیا جو ہمارا پچھلے ویک میں اٹموسٹ ٹارگیٹ تھا 44,134 کا. پچھلے ہفتے بھی ہمارا اٹموسٹ ٹارگیٹ یہی تھا جو اچیو نہیں ہوا تھا. تو اب اگر مارکیٹ اسی طرح چلتی ہے تو جس طرح اس نے اپنی ایفرٹس کو ریزیوم کیا ہے تو شاید اسی کو دوبارہ اپنا اٹموسٹ ٹارگیٹ بنائے ویک کا. بہرحال کل کے لیے 43,536 اور 43,760 جو ہے وہ ہمارے ٹارگیٹس ہوں گے، اور بلز کو صرف اتنا کرنا ہے کہ 43,261 240 کو سیکیور کرنا ہے، اس کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا. اور میں مثبت ٹریڈنگ دیکھتا ہوں آنے والے دن میں، اور فردر اپ سائڈ دیکھتا ہوں. جو آپ کو ٹارگیٹس بتائے گئے ہیں ان اہداف کی طرف مارکیٹ جانے کی کوشش کرے گی. میرا مشورہ ہے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ضرور کیجیے، اس سے ہمارا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. اسپیشلی شارٹ ٹرم انٹریز میں آپ کو ملٹیپل انٹریز اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں، تو آپ اپنا اسٹاپ لاس ٹریل کیجیے، اور اسٹاپ لاس پہلا آپ کا 43,240 کے نیچے ہونا چاہیے. اگر اوور آل میں بات کروں کہ مارکیٹ میں اب بیئرس کا ایگریشن کہاں ہوگا، جس طرح کل پچھلی کال میں ہم کہہ رہے تھے کہ 42,366 کے نیچے ہو سکتا ہے،
وہ اب اوپر آ گیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ بیئرز ایگریشن 42,851 کے نیچے ہو سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور کامیابیاں عطا کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.